مولاي صل وسلم دائما 29واں پارہ ہے سورۃ المرسلات سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے، اس میں 50 آیتیں جبکہ 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ ہواؤں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ کچھ قسمیں ہیں، کچھ نرمی سے چلتی ہیں، کچھ آندھی کی رفتار سے چلتی ہیں، کچھ بادلوں کو اٹھا کے لے کے آتی ہیں، کچھ جب وہ چلتی ہیں تو انسان کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اس میں خوف زدہ کرنے والی آوازیں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا ان تمام کی قسمیں کھا کے فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لواقع، یہ ضرور بھی ضرور ہو کے رہنے والی، قیامت کا وعدہ ہے اور یہ ضرور آئے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں رخنے پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، آسمان میں دروازہ ہے تو اس وقت رخنے پڑ جائیں گے، شگاف اس میں شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلہ کرنے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیسا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن خرابی۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے جو گزر گئے ان کو ہلاک نہیں کیا، پہلوں کو ہلاک نہیں کیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں یہ پھر ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ كذلك نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن خرابی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم مادر میں۔ الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ فرمایا۔ فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی اچھے اندازہ کرنے والے، یعنی کیا ہی اچھی قدرت رکھنے والے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تخلیق انسانی کا تذکرہ کیا اور فرمایا ایک معلوم مدت تک ہم اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اگر بچہ 6 ماہ تک کا پیدا ہو جائے تو وہ اسی کا تصور کیا جائے گا جس کے بستر میں پیدا ہوا، اور اگر 6 مہینے سے پہلے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ اس کا بچہ تصور نہیں کیا جائے۔ تو کم از کم مدت ہے 6 ماہ۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی شادی ہو جائے اور 5 مہینے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کا نہیں ہے۔ اگر 6 مہینے بعد پیدا ہو، 6 مہینے مدت پوری ہو جائے تو پھر عورت پہ الزام نہیں لگایا جائے گا بلکہ اسی کا بچہ تصور کیا جائے۔ ایک روایت ہے، ایک شخص دور دراز علاقے میں چلے گئے، عرصہ ہے دراز کے بعد آئے تو دیکھا گھر میں بچہ کھیل رہا، آگے کس کا ہے؟ کہا جی آپ کا ہے۔ کہا تو اتنی مدت ہو گئی اور جب میں جانے لگا اس سے بھی کافی مہینے پہلے تک میں تمہارے قریب ہی نہیں آیا، تو اگر ہوتا تو مجھے پتہ چلتا کہ تو حاملہ ہے، یہ کیسا ماجرا۔ اب اس وقت بھی افزائش نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی طریقے موجود تھے اور اس کو عزل کہتے ہیں۔ اگر عورت کی صحت کو مسئلہ ہو یا انسان کو اپنے معاملات کی خبر ہو تو وہ افزائش نسل میں ایک وقفہ کر سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ڈسچارج باہر ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا بھی اگر ہوا بھی ہے تو میں تو کبھی ڈسچارج نہیں ہوا۔
اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. وہ جو خاتون تھی وہ واقعی پارسا تھی, جان کے لالے پڑ گئے, عزت پہ حملہ ہو رہا ہے. خیر جب مسئلہ پوچھا گیا, ہاں بھئی سچ سچ بتا ہوا کیا ہے, کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں ہوا یہ کہ جب ڈسچارج ہوا اس نے کسی کپڑے کے ساتھ صفائی کر کے پھینکی تو میں نے اسی کپڑے کو استعمال کر لیا, تو اسی وجہ سے حمل ٹھہر گیا. لہٰذا پھر وہ بچہ اسی کا تصور کیا گیا. حضور نے فرمایا نا کہ جس بچے نے پیدا ہونا ہے تم جو مرضی جتن کر لو اس نے ہو کے ہی رہنا ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا, اِلَىٰ قَدْرٍ معلوم, ایک معلوم اندازے تک. زیادہ سے زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے, کم از کم کی 6 مدت ہے, زیادہ سے زیادہ 2 سال بھی ہو سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ بھی یاد رہے کہ فقہ حنفی میں اگر ماں کا انتقال ہو جائے, پیٹ میں بچہ ہو, تو حکم یہ ہے کہ بچے کو زندہ نکالا جائے گا, پیٹ چیرا جائے گا, بچے کو نکالا جائے گا. امام شافعی صاحب کی فقہ کے مطابق بچے کو نہیں نکالا جائے گا, پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے, لہٰذا ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا. تو فقہ حنفی میں ایک بڑے امام گزرے ہیں, ان کا نام تھا امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے اور یہ تھے سارے شافعی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ حنفی کیا شافعی کیا, ہم تو سارے محمدی ہیں. یہ ایسے ہی ہے, کوئی آپ سے پوچھے آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی ہیں, یار دونوں ہی ہیں. تو کیا جو ابو حنیفہ تھے وہ محمدی نہیں تھے؟ ابو حنیفہ کی تحقیق کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ ہم سرکار کو نعوذ باللہ نہیں مانتے؟ سرکار کو مانا ہے تو ان کو مانا ہے. تو اس طرح کے جب مسائل آتے ہیں تو یہ عبقری لوگ ہی کوئی نہ کوئی حل بتاتے ہیں. خیر یہ جناب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے شافعی, اور یہ جب پیدا ہوئے ان کے غالباً ماموں تھے, وہ فقہ شافعی کے امام تھے اور درس دیا کرتے تھے. ان کو جناب طحاوی کے ابا جی نے کہا کہ گھر والی فوت ہو گئی ہے اور پیٹ میں بچہ ہے. وہ کہنے لگے نہیں ایسے ہی دفن کر دو. وہ فقہ حنفی کے امام کے پاس چلے گئے. امام صاحب کہنے لگے کہ ماں فوت ہو گئی ہے, بچے کا کیا قصور ہے, ہو سکتا ہے بچہ زندہ ہو, تو دیکھنے میں حرج نہیں, اگر زندہ ہوا تو نکال لیا جائے. ابا جی نے کسی کا ارینج کیا, انہوں نے پیٹ چیرا اور جب نکالا تو بچہ زندہ. ماں کی تدفین ہو گئی. یہ بڑے ہوئے تو ابا جی نے ماموں کے پاس ہی پڑھنے کے لیے بھیج دیا. بڑے قابل تھے, پڑھے تھے, دوران سبق یہی مسئلہ آ گیا, اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کو نہیں نکالا جائے گا, اسی طرح دفن کر دیا جائے. جب یہ سنا نا تو اٹھ گئے, کہنے لگے میں آپ کی کو فقہ پڑھتا ہی نہیں ہوں, جو میرے پیدا ہونے پہ راضی نہیں ہے میں نہیں پڑھتا. ماموں کو بڑا جلال آیا, تیری جرت کیسے ہوئی اس طرح کلام کر, تو نے کیوں بات کہی. اٹھے اور ساتھ ہی فقہ حنفی کے امام پڑھا رہے تھے, ان کے پاس جا کے پڑھنے لگے. امام طحاوی کو ان کے ماموں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے ہی ہوگا, تو پوچھنے والا نہیں. اس طرح کے انہوں نے کوئی جملے کہے, کافی عرصے پہلے پڑھا تھا, اب وہ ذہن میں کچھ غلط ملت ہے, یعنی انہوں نے قسم کھا لی. امام طحاوی نے پڑھا اور خوب پڑھا, یہاں تک کہ امام کہلائے امام طحاوی. انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا طحاوی شریف. طحاوی شریف یعنی فقہ حنفی کے جو مسئلے ہیں ان مسائل کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا. مثال کے طور پہ مردوں کی نماز عورتوں سے مختلف ہے, عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہاں پہ لکھا ہے, حدیث میں تو ہے, سرکار نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے تم پڑھو. اور وہ خواتین جو اہل حدیث حضرات کی مجالس کو اٹینڈ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, نماز تو ایک ہی ہے, ہماری نماز مختلف کیوں. تو انہوں نے دلائل کے پھر انبار لگائے, اور کیا خوب انہوں نے کتاب لکھی. پہلے ہوتا تھا مسئلہ بتا دیتے تھے, اس پہ دلیل نہیں دیتے تھے تاکہ اختصار رہے, سمرائز کرتے تھے. تو جناب امام طحاوی نے جو مسئلہ ہوتا اس پہ دلیل لے کے آتے, اور پھر جو امام شافعی صاحب کا مسئلہ ہوتا اس کا رد بھی کرتے. جب کتاب لکھی نا تو اطراف و اکناف پوری دنیا میں چرچا ہو گیا کتاب کا کہ ہر دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت کی ہے, اس کا اثبات ہوا ہے. پھر بادشاہ وقت نے کہا کہ کتابوں کا جلوس نکالیں گے, جس طرح کسی کو دلہا بنایا جاتا ہے, کتابوں کا پھر جلوس نکالا گیا. امام طحاوی کو وہ شان ملی کہ پورے کا پورا وہ شہر امام طحاوی کے نعرے لگانے لگا. آپ نے اس موقع پر کہا اگر آج میرے ماموں زندہ ہوتے تو انہیں قسم کا کفارہ دینا پڑتا. انہوں نے قسم کھائی تھی تو کچھ نہیں بن سکتا, اور میں نے بن کے دکھایا.
تو دیکھیے جی اللہ نے فرمایا ایک معلوم اندازے تک فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا، احیاء و امواتا، تمہارے زندوں اور تمہارے مردوں کے لیے، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے پہاڑوں کی شکل، واسقیناکم ماء فرات، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے۔ کانہ جمالۃ صفر، جیسے اونچے اونچے محل۔ یہ سورج کے بارے ایک تحقیقی رپورٹ میں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر وقت دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور جب دھماکے ہوتے ہیں تو جانے کتنے کتنے ہزار کلومیٹر کی بلندی تک وہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے فرمایا یہ ایسی چنگاریاں اڑاتی ہے کانہ جمالۃ صفر، جیسے اونچے اونچے محل۔ ویل، اور گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ یہ سورج جو ہے یہ جہنم ہی کی ایک تصویر تصور کی جا سکتی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو جمع کیا۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے۔ کلوا واشربوا ہنیا، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا۔ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کا صلہ۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو، لا يرکعون، تو نہیں پڑھتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ مکمل ہوا۔ 30واں پارہ ہے سورۃ النبأ، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد ہم نے جینا ہے اور اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو بھی سکتا ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، دوستوں کی مجلس میں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ دیکھو یہ ہڈیاں پڑی ہیں، ہمارے ابا اجداد جسم گل سڑ گئے، ہم نے مرنا ہے تو ہمارے جسم بھی ختم ہو جانے ہیں، تو جب ایک شے ختم ہو گئی تو دوبارہ کیسے، جب دوبارہ ہم نہیں ہوں گے تو سوال کس سے ہوں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا عما، عما اصل میں تھا عن ما، دونوں کا ادغام کیا گیا۔ عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ مختلف ہیں۔ کلا سیعلمون، یعنی مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے نہ کیا۔ یہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں اس طرح کی آیات اور اس طرح کے مضامین ہیں جس میں خصوصاً توحید، رسالت اور آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخے بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنائے۔
دیکھیں نا میخ ہم لگاتے ہیں نا، کیل ٹھونکتے ہیں تو کچھ حصہ باہر ہوتا ہے، زیادہ اندر ہوتا ہے. اسی طرح جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑوں کا تھوڑا سا حصہ ہمیں باہر نظر آتا ہے اور زیادہ حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اسی کو کہا کہ ہم نے اس کو لنگر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ لے کے ہل نہ جائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں ہم نے جوڑے بنایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش کیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، یعنی آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا. وَجَنَّاتٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ. ویسے قربان جائے اللہ کی قدرت پہ، یہ جو بادل ہوتے ہیں آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا ناردرن ایریاز میں جہازوں کے ذریعے، آپ ان کے اندر سے گزر جائیں پتہ بھی نہیں چلتا اس میں کچھ ہے، لیکن جب وہ برستے ہیں تو ایسی موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ کہاں سے آتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دودھ پلایا ہے جو کہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. اس کا پیٹ چاک کیا جائے تو دودھ نہ نکلے، لیکن جب دوہا جائے تب دودھ نکلے. یہ اللہ رب العزت کی شانیں ہیں اور یہ میرا مولا کی قدرت ہے. فرمایا پھر بدلیوں سے مان ثجاجا، زور کا پانی اتارا. لنخرج به حبا ونباتا، کہ اسے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ. وجنات الفافا، اور گھنے باغ. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت ٹھہرا ہوا ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج. یہ کون سا سور؟ ثانی، دوسرے والا. اول پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، دوسرا پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے زندہ کر دیے جائیں گے. ایک امام صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غالباً امام شعبی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو خطیب صاحب فرمانے لگے جو اللہ نے سور پیدا کیے ہیں نا وہ مختلف ہیں. وہ کیسے؟ جب ایک سور پیدا کیا وہ اس لیے تاکہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے، پھر سور بھی تباہ کر دیا جائے گا. پھر سور پیدا کیا، پھر سور پیدا کیا، تو کئی سور انہوں نے گنوا دیے. میں نے کہا حضور والا ایک ہی سور کا ہم نے سنا تھا، یہ آپ نے جو 5 6 7 کا تذکرہ کر دیا اور اس حوالے سے کہ بھئی پہلے پیدا ہوا پھر ختم ہوا، یعنی ایک پوری کہانی سنائی نا. تو حضرت جی یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ انہوں نے مجھے جواب نہ دیا. ان کے کوئی چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ یہ جاوے نا. انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، بڑا مارا مجھے. میں نے کہا یار میرا قصور کیا ہے؟ کہتے تو گستاخی کی تھی، تو ساڈے حضرت جی کو گل اس طرح پوچھی تو پوچھی کیوں؟ میں نے کہا یار میں نے تو کبھی پڑھا نہیں تھا، میں نے اس لیے پوچھا نا. تو کہا مجھے انہوں نے بڑا مارا، اور اس وقت میری جان چھوٹی جب میں نے 70 سوروں کو مانا. ان کا من نہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، حضرت صاحب نے جڑا کیا سو کیا، ان تو من 70 سور اللہ نے پیدا کی. کہا میں نے سب کے سامنے کہا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے واقعی 70 سور پیدا کی. پھر انہوں نے میری جان چھوڑی. آج بھی ایسے ہی ہیں، یہ کہانیاں سنانے والے ویوز لینے کے چکروں میں ایسی ایسی من گھڑت باتیں بتاتے. وہ ایک واعظ ہیں، وہ اللہ نے ایسی حور بنائی ہے، اتنا لمبا قد ہے، ایسی موٹی موٹی آنکھ ہے، اور ایسا اس کا جسم ہے، ایسا وجود ہے، ایسی پنڈلیاں ہیں، گویا ان کے سامنے بنائی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سننے اللہ رسول کی باتیں آتے ہیں کہ ہم وہ بری ویب سائٹ کی طرف نہ جائیں، اور آپ پھر ہمیں دوبارہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس پہ دلیل کوئی دلیل نہیں. کہانیاں سنائی جا رہے ہیں، واعظانہ باتیں، خطیبانہ باتیں، اور اس کا سر پیر ہی کوئی نہیں. کبھی واعظانہ باتیں کرتے کرتے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گدھا تھا، یافور اس کا نام تھا، بڑی محبت کرتا تھا. سرکار کا انتقال ہوا تو وہ در در پھرا، یہاں تک کہ ایک کنویں میں اس نے چھلانگ لگائی اور دونوں اکٹھے مر گئے. انا للہ و انا الیہ. دونوں سے کیا مراد؟ سرکار اور یہ میں نے خود سنا.
انا للہ و انا، اس سے بڑھ کے کیا گستاخیاں ہو سکتی؟ تو ظاہر ہے جب دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو، تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہاں اونچی آواز سے بات بھی نہ کرنا، میرے محبوب کے سامنے ادب کے ساتھ رہنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال ختم کر دیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا جب آسمان پہ لے جائے گا تو دروازہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے ابھی کون ہے؟ فرشتے نے کہا میں ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد ہے۔ کہا اچھا، ان کے لیے حکم تھا دروازہ کھول۔ دروازہ تو ایک دروازہ تھا، قرب قیامت سارا آسمان ہی دروازہ بنا دیا جائے گا تاکہ فرشتے زمین پہ اتر سکیں اور آسانی کے ساتھ اتر سکے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا۔ اچھا، فرشتے ہیں کتنے کہ آسمان ہی کھولنے کی ضرورت پیش آ جائے؟ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے سلام عرض کرنے کے لیے، اور جو ایک دفعہ آ جائے نا قیامت تک اس کو دوبارہ مہلت نہیں ملتی، یعنی باری نہیں آتی۔ اور فرشتے آتے کیوں ہیں؟ گویا کہ ان کا یہ حج ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ حج سے مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ایک دفعہ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو فرشتے ایک دفعہ تو ہم نے مصطفیٰ کے سامنے جا کے درود و سلام پیش کرنا ہی کرنا، حالانکہ وہ تو کرتے ہی ہیں، آسمانوں پہ تو کرتے ہی ہیں، ہم بھی یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، لیکن جو مزہ کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھنے کا ہے وہ یہاں تو نہیں نا۔ ابھی سامنے کعبہ اللہ ہے اور آپ رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو تک رہے ہیں، اور پھر اس کی ہیبت، اس کا جلال آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ بھئی ہم اس گھر کے خالق اور مالک کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرشتے ساری اللہ کے حکم سے سرکار کی ذات پہ درود پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ واصف صاحب سے کسی نے پوچھا نا سرکار زندہ ہیں کہ مردہ؟ وہ کہنے لگے کہ اگر حضور زندہ نہیں ہے تو فرشتے درود کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہ بھیج دیا تھا، بلکہ آج بھی بھیج رہے ہیں۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھولا جائے گا، فکانت ابوابا، کے دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا ریتا، سراب کہتے ہیں۔ موٹر وے پہ بھی جا رہے ہو نا، تیز دھوپ پڑی ہوئی، ایسے لگتا ہے آگے پانی ہے، صحرا میں ہوں دور پانی نظر آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ سیرت الجبال، پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، کے ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا، دور سے پانی کا دھوکا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا، اس میں قرنوں رہیں گے۔ احقاب حقب کی جمع ہے، حقب کہتے ہیں 80 کو، ایک 80 کا پیریڈ ختم ہوگا، 80 سال کا دوسرا پیریڈ شروع ہو جائے گا، تو فرمایا لابثین فیہا احقابا، اس میں قرنوں رہیں گے، صدیوں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے، ولا شرابا، اور نہ کچھ پینے کو، الا حمیما وغساقا، ہاں مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔ فکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ فذوقوا، اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق واعنابا، باغ ہیں اور انگور، وکواعب ترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، یعنی اللہ وہاں پہ نیک صالح بیویاں عطا کرے گا۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتا جام ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا۔ زندگی میں بیہودہ بات سنے، لڑائی جھگڑا ہو تو کوفت طاری ہو جاتی ہے،
کسی کو کوئی بندہ خلاف طبیعت بات کر دے تو انسان کی طبیعت مزمحل ہو جاتی ہے. فرمایا وہ جو جنت ہوگی نا، ایسی کمیونٹی ہوگی وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا فساد نہیں، ولا کذابہ، اور نہ وہاں جھٹلانا ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا. یہ جو اس نے عطا کیا ہے، یہ رب نے صلہ دیا ہے، یہ اس کی کافی عطا ہے. رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہم الرحمن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان. لا یملکون منہ خطابا، کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں. کون؟ کافر. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ سے بات ہوگی مگر کون بات کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا. یوم، جس دن، یقوم الروح، روح کھڑا ہوگا یعنی جبریل، والملائکۃ صفا، اور سب فرشتے صفیں باندھے ہوئے. لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اس نے ٹھیک بات کہی. ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے. کیا بات کہی کہ یہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، جو چاہے اس کی طرف چل پڑے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا. یہاں الکافر سے مراد خاص کافر ابلیس بھی ہے اور مطلق کافر بھی، کہ شیطان جس کی شیطانیوں کی وجہ سے کہ بہت سارے جہنمی ہو جائیں گے اور دنیا جہنم بن جاتی ہے، وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میرا وجود ہی نہ ہو. الحمدللہ سورۃ النبأ مکمل ہوئی. آگے ہے سورۃ النازعات. یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے، غوطہ لگا کے جان کھینچے. کافروں کی جان فرشتہ انتہائی اندر جا کے قبض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کی قسم کھائی. والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو غوطہ لگائیں، غرق ہو جائیں، سختی کے ساتھ جان کھینچے. والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولیں. اور وہ فرشتے بھی ہیں جو بندہ مومن کی روح نرمی سے نکالتے. سرکار نے فرمایا جس طرح کہ مشک کا منہ کھولا جائے اور پانی کا قطرہ نکل جائے، اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی، اس طرح بندہ مومن کی جان نکلتی. اسی طرح کسی نے آٹا گوندا ہو اور اس میں بال ہو، تو جس طرح بال آٹے سے نکال لیا جائے، بال کو نہ پتہ چلتا ہے نہ آٹے کو خبر ہوتی ہے. اور کافر کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جس طرح ململ کا کپڑا ہو اور نیچے تلواریں آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑی کی جائے. 70 تلواروں کے اوپر ململ کا کپڑا ڈالا جائے، پھر اس کو اٹھایا نہ جائے بلکہ کھینچا جائے. تو جس طرح وہ لیر و لیر ہو جاتا ہے، اس طرح منافق کافر کی روح قبض ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو نزع کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیریں. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلدی پہنچے. یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو موومنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اللہ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو سبقت لے جاتے ہیں کہ فوراً سے پہلے اللہ کی بات ہم مانیں اور اللہ جیسے حکم دے ویسے بجا لائیں. فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کریں. کام کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے یہ فرشتے جان نکالتے ہیں. اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کاموں کی تدبیر یہ کرتے ہیں، جبکہ کرتا وہی ہے، مگر اس نے اصول بنائے ہیں، قوانین بنائے. اس نے دنیا شترے بے مہار نہیں چھوڑی. یہ فزکس کے اصولوں پہ ساری کائنات چلتی ہے. اس میں زمین کے اصول ہیں، انسانوں کی پیدائش، موت، سب چیز اصولوں کے تحت چلتی ہے. اسی طرح جو امور ہیں وہ بھی اصولوں کے تحت ہی چلتے ہیں. اللہ سب کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. سب کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا. کیوں؟ اس کا اصول ہے. اسی طرح دنیا میں بھی اصول ہے، اسی طرح روحانیت کے بھی اصول ہیں.
فرمایا پھر یہ کام کی تدبیر کریں، جلدی بڑھتے ہیں تاکہ ہم کام کی تدبیر کریں، جو ہمیں حکم ہے ہم اس کو بجا لائیں۔ یوم ترجف الراجفہ فالمدبرات امرا، کام کی تدبیر کریں کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھر آئے گی، الراجفہ تھر تھر کرنے والی، تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ یہ اب قیامت کا تذکرہ ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ابصارها خاشیہ، آنکھ اوپر نہ اٹھا سکیں گے، تھر تھراہٹ والی، خوف زدہ کر دینے والی، اور دل حلق کی طرف لے کے آنے والی، آنکھ اوپر نہ اٹھ سکے گی۔ یقولون، کافر کہتے ہیں، کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب گلی ہڈیاں ہو جائیں گی؟ قالوا، بولے تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یوں تو یہ پلٹنا نیرا نقصان دہ ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب ہی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے، ایک چیخ کی آواز سنیں گے اور سارے کے سارے میدان میں ہوں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اب جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے پیغام دیا، دین کی دعوت دی، ان کو جھٹلایا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فرمائی۔ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جا، انہ طغیٰ، اس نے سر اٹھا لیا ہے۔ فقل، اس سے کہ هل لک الی ان تزکیٰ، کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ تو ستھرا ہو؟ حالانکہ اللہ چاہتا تو فرعون کو خود ہی پکڑ لیتا، مار دیتا، لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے، دنیا میں قانون ایسا نہیں ہے۔ تو یہی ملحد اعتراض کرتے ہیں، بھی کیوں پیغمبروں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے تم لڑو، وہ خود کیوں نہیں لڑتا؟ اس لیے کہ اس نے قانون بنایا ہوا ہے، تو جو قانون بنایا ہوا ہے اس کی پاسداری بھی ہوتی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی تم نے جانا ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ خود کیوں نہیں کر لیتا؟ اس کا جواب یہ، اگر خود کر لے تو سارے ہی مسلمان ہو، سارے ہی نیک ہو، وہ چاہے تو سب کوئی پیغمبر کر دے، وہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ پھر دنیا میں بھیجنے کا مقصد ختم ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا تاکہ تمہاری جانچ کر سکے، یہ مقصد ہے۔ فقل، اس سے کہہ، هل لک الی ان تزکیٰ، کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو، تو چاہتا ہے پاک صاف ہو؟ وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، عصا تھا، اس عصے کے ساتھ آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس پر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیر دی، اپنی کوشش میں لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا۔ فَقَالَ، پھر بولا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ملتا ہے اسے جو ڈرے، یعنی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ آسمان کا بنانا زیادہ مشکل۔ بناہا، اللہ نے اسے بنایا ہے، آسمان۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو جمایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کو اس سے فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، یعنی ایک ایسی مصیبت جو عام ہوگی، سب پر پڑے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔
وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی، فرشتے پکڑ کے حشر کے قریب لائیں گے۔ فاما من طغی، تو وہ جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی، کب کے لیے ٹھہرائی ہے۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَىٰ، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق، تم تو مانتے ہی نہیں ہو۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، یعنی سب نے اسی تک جانا ہے، اللہ ہی کو حقیقت میں معلوم ہے قیامت کب آئے گی، حضور کا کام تو پہنچانا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ کافروں سے پوچھا جائے گا کتنی دیر رہے، وہ کہیں گے ایک شام یا ایک دن، ساری زندگی گزار کے ایک شام یا ایک۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ جس کی ساری زندگی دنیا میں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں بسر ہوگی نا، اللہ فرشتوں سے کہے گا ذرا جنت کا ایک چکر لگا کے لاؤ، جھلک دکھاؤ۔ جھلک دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا ہاں کبھی دکھ تو نہیں دیکھا، مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں دکھ ہوتا کیا، میری تو سکھوں میں ہی گزری ہے، صرف جھلک دیکھی ہے۔ اور وہ شخص جس کی ساری زندگی بس عیش و عشرت میں بسر ہوئی ہے، کوئی خوف خدا نہیں۔ اللہ فرمائے گا اس کو جہنم کی جھلک دکھاؤ، جہنم کی جھلک دیکھے گا، ہاں بھی کیسے گزر بسر ہوئی، مولا میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں تھا، میرے تو ساری زندگی پریشانیوں میں ہی گزری ہے، تکلیفوں، دکھوں میں، بیماریوں، مصیبتوں میں گزری ہے، حالانکہ نہ وہ جنت گیا نہ جہنم یہ گیا ہے، صرف جھلک دیکھی ہے تو یہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہو اسے جو ڈرے، کأنہم یوم یرونہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام، او ضحاہا یا اس کے دن چڑھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔